बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को नसीहत करने लगे। इसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, दूसरों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद एक कूफी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ए अली, अब जब के आप हर चीज जानते हैं तो मुझे बताइए कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और अपने होंठों पर होंठ रख दिए। लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू ना की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चहमगोइयों की आवाजें आने लगीं। सब ने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में से कुछ दुश्मन भी थे, इसलिए कहने लगे, आज अली कोई जवाब ना दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हजरत अली को कैसे मालूम होगा कि इसके बालों की तादाद कितनी है। इस तरह हजरत अली के नादान दोस्त कहने लगे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा इसकी दाढ़ी के बालों की तादाद बता देंगे। दाना दोस्त कहने लगे, जो कुछ भी है हजरत अली का जवाब दुरुस्त और मुनासिब होगा। जिस शख्स ने सवाल किया था अपनी जगह पर खड़ा था और सोच रहा था कि मालूम नहीं अली को मेरे सवाल का जवाब मालूम है या नहीं। अगर उसने कह दिया 3000 तो कैसे मालूम होगा कि ये जवाब दुरुस्त है या नहीं। इस तरह मजबूरन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा का जवाब कबूल करना होगा, लेकिन इसकी दलील भी दरियाफ्त करूंगा। अगर अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मजाक करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से निसफ है, तो इस वक्त पूछूंगा कि मेरे सर के बालों की तादाद कितनी है। शायद ये कह दें कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों से दुगनी है। फिर इस वक्त एतराज करूंगा कि ये तो मजाक है, मैं दुरुस्त जवाब चाहता हूँ। चंद लम्हों के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हाजरीन से पूछा, ए भाइयों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार न हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। दुश्मनों ने दोस्तों से कहा, तुमने देख लिया ना कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास कोई जवाब नहीं है। नादान दोस्त कहने लगे, क्यों नहीं, अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को सब की दाढ़ी बल्कि बदन के बालों की तादाद भी मालूम है। अभी सब्र करो ताकि सब कुछ मालूम हो जाए। दाना दोस्त कह रहे थे, जल्दी न करो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा चाहते हैं कि हमें भी सोचने का वक्त दें ताकि तुम्हारे जवाब की तरफ मतवज्जा हों। किसी ने जवाब ना दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में कंबर नामी एक आज़ाद करदा गुलाम रहता था, जो मकतबे अली रजी अल्लाह तआला अन्हा का तरबियत याफ्ता, आपका खिदमत गुजार और जानिसार था। सब लोग कंबर को पहचानते थे। जब भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमरा रहता। इस वक्त भी वो दरवाजे पर नहायत खामोशी से खड़ा मस्जिद में होने वाली गुफ्तो शनीस सुन रहा था। जो मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए ना उठा तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कंबर को आवाज दी और कहा, आओ और इस शख्स का जवाब दो। लोग इस तरह चहमगोइयां कर रहे थे। दुश्मन कह रहे थे कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास कोई जवाब नहीं है और पहलू दही से काम ले रहे थे। अभी थोड़ी देर में कंबर अपनी तलवार की जबान से इस शख्स को दंदान शिकन जवाब देगा। नादान दोस्त कह रहे थे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा चाहते हैं कि इस शख्स को समझाएं, तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद जानता है, इसलिए मेरे लिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं। दाना दोस्त कह रहे थे, इस शख्स का सवाल इतना अहम नहीं है कि खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा इसका जवाब दें, हालांकि कंबर भी इसे जानता है। कंबर ने सवाल करने वाले कूफी नौजवान से कहा, ए मर्द, अगर तुम लोगों के बदख्वाह नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो, इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद
علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوال پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راستے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے اور نیکیوں کے راستے پر چلا اور ہمیں محرومیوں اور گمراہیوں کے راستے سے دور رکھ، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کے پوجنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنے وقت، عمر اور سوچ بےہودہ باتوں میں ضائع کرتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہر روز تہی دست رہتے ہیں۔ اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ ذرا سوچو کہ جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص بیماری کا اسباب دریافت کرتا ہے۔ یوں ہی دین کی پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست پر رہنمائی فرمائیں۔ اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کو شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، اس کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ قمبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے، اگر یہ ترازو ساز ایک سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جانے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا نوجوان ابھی سنبھل ہی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی فائدہ تو معلوم نہیں ہوتا، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر، کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا،
اے بھائی، جو لوگ عقلمند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتا ہے، بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو، اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، قمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ دانا دوستوں نے کہا، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا ہے۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، قمبر تو نے درست کہا اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی بہت خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔